تو اس میں اور ویسے اس واقعے میں کئی ایک حکم موجود ہیں جس میں آ رہا ہے کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں تھی نماز پڑھ لی؟ نبی علیہ السلام کی بھی کیا قضا ہو گئی تھی؟ یعنی وہ ٹیکنیکلی اتنی اس کی انجینئرنگ واقعے کی جائے نا تو بڑے سکم موجود ہیں. تو لیکن چونکہ یہ اپنی تھیم کے اندر اس میں کوئی گستاخی یا شرکیہ پہلو نہیں نکلتا تو کوئی رکھتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں. میرا کلپ شیئر کروا دیں کہ یہ کمزور رہا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے مرزا جہلمی منگولوی منکر معجزات و کرامات کا کلپ سنا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی نماز کے لیے سورج کو واپس پلٹایا، اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہ کمزور روایت ہے، اور پھر حوالے کے طور پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو اس کے ساتھ میرا کلپ شیئر کر دے. پھر کہتا ہے کہ میں نے اس پر مکمل انجینئرنگ کی ہے اور اس میں کافی سکم موجود ہے. پھر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بھی تو نماز ادا کی، تو جب آپ نے نماز ادا کر لی تو حضرت علی نے آپ کے ساتھ نماز کیوں نہ ادا کر لی؟ تو پھر کہتا ہے کہ کیا رسول اللہ کی بھی نماز قضا ہو گئی تھی؟ تو سامعین، یہ تھا کلپ جو آپ نے اس کا سماعت کیا. آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس کی مکمل بات کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سامعین، ہم نے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس پر مکمل تحقیق کی ہے اور الحمدللہ ہم 40 سے زائد محدثین کے حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے اس روایت کی تصحیح بیان کی ہے. مگر آج کی اس نشست میں ہم نے ان 40 سے زائد محدثین کے حوالہ جات پیش نہیں کیے. اگر ہم ان محدثین کے حوالہ جات پیش کر دیتے تو پھر مرزا اور اس کے فالورز طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے اور کہتے کہ جن محدثین کے حوالہ جات اس روایت کی تصحیح میں پیش کیے گئے ہیں ہم ان کی تصحیح پر اعتبار نہیں کرتے. تو سامعین، اس لیے ہم نے ان محدثین کے حوالہ جات پیش نہیں کیے. تو آج کی اس نشست میں ہم نے ان محدثین کے حوالہ جات پیش کرنے ہیں جن پر مرزا نے اعتماد کیا ہے اور جن کے حوالہ جات کو مرزا نے خود نقل کیا ہے. تو سامعین، یہ میرے ہاتھ میں مرزا کی زندگی کی کل کمائی جس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں نے مولویوں پہ ایٹم بم گرایا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مرزا کا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. تو سامعین، اب میں نے 10 ایسے محدثین سلیکٹ کیے ہیں جن محدثین کے حوالہ جات مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی نقل کی ہیں. وہ محدثین جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتب میں نقل کیا اور جن محدثین نے اس روایت کی تصحیح بیان کی، ایسے 10 محدثین ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اور وہ محدثین جن کے حوالہ جات مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی نقل کیے ہیں. تو پتہ چلا سامعین، اگر مرزا ان محدثین کے حوالہ جات اپنے اس ریسرچ پیپر میں نقل کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا ان پر مکمل اعتماد کرتا ہے. تو سامعین، آئیں اب میں آپ کے سامنے ان محدثین کے نام پڑھ دیتا ہوں جن کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے پہلا حوالہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے وہ ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد امام ابن ابی عاصم، امام حاکم، امام بیہقی، امام نووی، امام حیثمی، امام بدر الدین عینی، امام ابن حجر اسقلانی، امام سیوطی اور امام محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. یہ ہے سامعین وہ 10 محدثین جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتب میں نقل کیا اور جن محدثین نے اس روایت کی تصحیح بیان کی. تو سامعین، سب سے پہلے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ. آئے اب امام طبرانی کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہ میرے ہاتھ میں امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر ہے، المعجم الکبیر. اور سامعین، یہ دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 10 ہے. تو سامعین، اس میں روایت کا جو نمبر ہے وہ ہے 19761.
حدثنا اسماعیل بن الحسن الخفاف حدثنا احمد بن صالح حدثنا محمد بن ابی فدیک اخبرانی محمد بن موسیٰ الفطری عن عون بن محمد عن ام جعفر عن اسماء بنت امیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی الظہر بالصحبہ. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مقام صحبہ پر نماز ظہر ادا کی. ثم ارسل علی فی حاجہ، اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیجا. فرجع، جب وہ لوٹ کر آئے، وقت صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العصر، تو رسول اللہ نماز عصر ادا کر چکے تھے. سامعین دوبارہ سماعت کریں. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں رسول اللہ نے مقام صحبہ پر نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیجا. جب حضرت علی لوٹ کر آئے تو رسول اللہ نماز عصر ادا کر چکے تھے. یہاں ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جو مرزا کہہ رہا تھا تو اس میں، اور ویسے اس واقعے میں کئی ایک حکم موجود ہیں جس میں آ رہا ہے کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں تھی نماز پڑھ لی؟ نبی علیہ السلام کی بھی کیا قضا ہو گئی تھی؟ یعنی وہ ٹیکنیکلی اتنی اس کی انجینئرنگ واقعے کی جائے نا تو بڑے حکم موجود ہیں. تو میں سامعین آج کی اس نشست میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اس بندے نے اس واقعہ پر انجینئرنگ کیا کرنی ہے. اس نے سرے سے یہ روایت ہی نہیں پڑھی، اس نے سرے سے یہ روایت پڑھی ہی نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ اس نے نہیں پڑھا. تو سامعین اس کا کلپ سنیں. یہ اپنے کلپ میں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی تو نماز عصر ادا کی، حضرت علی نے آقا کریم کے ساتھ نماز کیوں نہ ادا کر لی؟ کیا رسول اللہ کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی؟ تو سامعین اس کا یہ بات کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس نے سرے سے یہ روایت پڑھی ہی نہیں ہے. اگر اس نے پڑھی ہوتی تو اس کے اس اشکال کا جواب اسی روایت کے الفاظ میں موجود تھا. ثم ارسل علی فی حاجہ، کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیج دیا، کسی کام کے لیے بھیج دیا. فرجع، جب وہ لوٹ کر آئے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العصر، تو رسول اللہ اس وقت نماز عصر ادا کر چکے تھے. سامعین اگر اس نے یہ حدیث پڑھی ہوتی تو یہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ کیوں نہ نماز ادا کر لی. پتہ چلا اس بندے نے یہ روایت سرے سے پڑھی نہیں ہے. اور پھر کہتا کیا ہے کہ جو نہیں مانتا اس کے ساتھ میرا کلپ شیئر کرو. اور بھائی تمہارا کلپ شیئر کریں جس نے سرے سے یہ روایت ہی نہیں پڑھی، اور جو بندہ بغیر پڑھے رسول اللہ کے عظیم الشان معجزے کا انکار کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے. اب مجھے بھی پتہ چل گیا ہے، آپ کو بھی چل گیا ہے کہ حضرت علی کی نماز اس لیے رہ گئی کہ ان کو رسول اللہ نے کسی کام کے لیے بھیج دیا. جب وہ واپس لوٹ کر آئے تو رسول اللہ نماز عصر ادا کر چکے تھے. اب اگر یہ بندہ بھی یہ روایت پڑھ لیتا تو کیا یہ بات کرتا کہ رسول اللہ نے بھی تو نماز پڑھی ہے، حضرت علی نے ان کے ساتھ کیوں نہ نماز پڑھ لی؟ تو سامعین اس کا یہ بات کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مرزا نے سرے سے یہ روایت پڑھی نہیں، مرزا نے سرے سے یہ روایت پڑھی نہیں ہے. اور ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ سنی سنائی باتیں ہی کرتا ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہی کرتا ہے. اگر اس نے پڑھا ہوتا تو یہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا کہ آقا کریم نے بھی نماز پڑھی ہے تو حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز کیوں نہ ادا کر لی. تو سامعین آئیں اب میں روایت کے مکمل الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جب حضرت علی آئے، رسول اللہ نماز عصر ادا کر چکے تھے. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راسہ فی حجر علی فنام، اپنا سر حضرت علی کی گود میں رکھا اور سو گئے. فلم یحرکہ حتی غابت الشمس، تو حضرت علی نے آقا کریم کو بیدار نہ کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہم ان عبدک علی احتبس بنفسہ علی نبیہ. تو رسول اللہ نے دعا کی کہ اے اللہ، علی تیرا بندہ تیرے نبی کی خدمت میں اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا. احتبس بنفسہ علی نبیہ، تیرے نبی کی خدمت کے لیے اس نے خود کو روکے رکھا. فرد علیہ الشمس،
बस उस पर सूरज को लौटा दे, उस पर सूरज को लौटा दे। कालत, तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती हैं, फतलत अलैहि शम्सु हत्ता रुफिअत अलल जिबाली व अलल अर्द। हजरत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती हैं, सूरज उसी वक्त तलू हुआ और इतना तलू हुआ कि उसकी रोशनी जमीन पर और पहाड़ों पर पड़ने लगी। वकाम अलीयुन, फिर हजरत अली खड़े हुए, फतवद्दा, उन्होंने वुजू फरमाया, वसल्लल असरा, और उसके बाद उन्होंने नमाज असर अदा की। सुम्मा गाबत, उसके बाद सूरज गरूब हो गया। वज़ालिका बिस्सहबा, और ये सारा जो है वाक़या पेश आया, ये मकाम सहबा की हजरत अस्मा फरमा रही है, मकाम सहबा की बात है। तो सामईन देखें, रसूलुल्लाह का अजीम शान मौजज़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने सूरज को वापस पलटाया। अजीम शान मौजज़े को इमाम तबरानी अपनी किताब अल-मुअजमुल कबीर में नकल फरमा रहे हैं, और नकल फरमाने के बाद उन्होंने कोई जरा इस पर नहीं की। अब सामईन इससे आगे आए, मैं दूसरा हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में किताबुस सुन्ना है, मुहद्दिस इमाम इब्ने अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह की, और ये बैरूत लबनान की मतबूआ है। मुहद्दिस इमाम इब्ने अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी इस रिवायत को मुख्तसरन अपनी किताब में नकल फरमाया है, और इसमें रिवायत का नंबर 1323 है। 1323, इसमें उन्होंने मुख्तसरन इसी रिवायत को नकल किया है, और इस पर कोई जरा उन्होंने भी नहीं की। इससे आगे सामईन, अब मैं आपके सामने जो हवाला पेश करना चाहता हूँ इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह का, और इमाम हाकिम और इमाम बैहकी, इनके हवाला जात मिर्जा ने काफी जगहों पर अपने रिसर्च पेपर पर नकल किए हैं। तो आया सामईन, इस सिलसिला में ये मेरे हाथ में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फतहुल बारी है, जिसके मुतालिक मिर्जा कहता है कि बुखारी की इससे बेहतर शरह कोई नहीं लिखी गई। तो सामईन, इस किताब की जिल्द नंबर 6 है, और इसका सफ़ा नंबर 247 है। इस पर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आप फरमाते हैं, वत्तबरानी फिल कबीर वल हाकिम वल बैहकी फिद दलाइल अन अस्मा बिन्त उमैस। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमा रहे हैं कि इसी रिवायत को इमाम तबरानी ने अपनी मुअजमुल कबीर में, और इमाम हाकिम ने और इमाम बैहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में नकल फरमाया है। इससे आगे सामईन आए, ये मेरे हाथ में किताब है फैजुल कदीर, फैजुल कदीर अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह की, और ये किताब दारुल कुतुबुल इल्मिया की मतबूआ है, और इसकी जिल्द नंबर 5 है। इसमें इमाम मुनावी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमा रहे हैं, वफिल कबीर लित्तबरानी वल हाकिम वल बैहकी फिद दलाइल अन अस्मा बिन्त उमैस। वो भी यही बात फरमा रहे हैं जो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमा रहे हैं, कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी भी फरमा रहे हैं कि इसे इमाम हाकिम ने, इमाम बैहकी ने नकल किया, और इमाम मुनावी भी अपनी किताब फैजुल कदीर में फरमा रहे हैं कि इमाम हाकिम और इमाम बैहकी ने इसे नकल फरमाया है। ये थे 4 जलीलुल कदर आइम्मा के हवाला जात जो मैंने आपके सामने पेश किए, जिन्होंने इस हदीस को अपनी कुतब में नकल किया, और नकल करने के बाद उन्होंने कोई जरा नहीं की। अब मैं मिर्जा से मुतालबा करता हूं कि मिर्जा साहब, ये वही आइम्मा है जिनके हवाला जात तुमने अपने इस रिसर्च पेपर में नकल किए हैं। अब अगर इन आइम्मा की बाकी बातें मानते हो तो फिर इस हदीस से इनकार क्यों है? इस हदीस को भी मानो। अगर तुम कहो कि ये मुहद्दिसीन, ये आइम्मा कमजोर रिवायात अपनी कुतुब में दर्ज करते हैं, तो फिर जरा जुर्रत करो, इनके हवाला जात अपने इस रिसर्च पेपर में से निकाल दो। लेकिन मैं जानता हूं तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हो। जो बात तुम्हें अच्छी लगती है वो ले लेते हो, जो अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देते हो। तो सामईन आए, इससे अगला हवाला, ये मेरे हाथ में मुस्लिम शरीफ की शरह है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की, और इमाम नववी वो हैं जिन्होंने सही मुस्लिम में अबवाब बंदी जिन्होंने की है, जिन्होंने तराजिमुल अबवाब मुस्लिम शरीफ पर कायम की है, वो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। आप क्या फरमाते हैं इस हदीस के मुतालिक? फरमाते हैं रवातुहु सिकात, फरमाते हैं कि इसके रावी क्या है? सिका है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब मजमुअ ज़वाइद है। मजमुअ ज़वाइद जलीलुल कदर इमाम
امام حیثمی رحمت اللہ علیہ کی، اور یہ دارالقطب العلمیہ کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ امام حیثمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رجال الصحیح، کہ اس کے تمام راوی کیا ہیں؟ صحیح کے ہیں۔ تو اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب فتح الباری ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی، جس کے متعلق مرزا تم کہتے ہو کہ اس سے بہتر شرح بخاری شریف کی نہیں لکھی گئی۔ امام ابن حجر عسقلانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، کہ اس کی اسناد کیا ہے؟ حسن ہے۔ اس سے آگے سامعین دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی، جن کے نام کی یہ گردانے بیٹھ کے پڑھتا ہے امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، اور اس کتاب کی جلد نمبر 13 ہے۔ اس میں امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے اور اس کے تمام روات کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ تو سامعین اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی الخصائص الکبریٰ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 82 ہے۔ صفحہ نمبر 82 پر امام سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علی شرط صحیح ان اسماء بنت امیس، حضرت امام سیوطی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں محدث امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب مرقات المفاتیح ہے، مرقات المفاتیح، اور اس کتاب کی جلد نمبر 7 ہے۔ اس میں امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ خود بھی اس حدیث کی تصحیح فرماتے ہیں، اور خود تصحیح کرنے کے بعد فرماتے ہیں قد صحح الطحاوی، کہ امام طحاوی نے بھی اس کی تصحیح بیان کی، والقاضی ایاز، اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا کہا؟ اس کو صحیح کہا ہے۔ معزز سامعین، ہم نے 10 محدثین سے ثابت کیا، 10 جلیل القدر محدثین سے، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح بیان کی، ان سے ثابت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتب میں نقل کیا۔ اور یہ وہ 10 محدثین ہیں، وہ 10 محدثین جن کے حوالہ جات مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں نقل کی ہیں۔ پیش تو ہم 40 سے زیادہ کر سکتے تھے، لیکن میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے وہ محدثین سلیکٹ کیے جن پر مرزا بھی اعتماد کرتا ہے، اور ان کے حوالہ جات مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں نقل کی ہیں۔ میرا سوال مرزا سے یہ ہے، اگر یہ 10 محدثین تمہارے اس ریسرچ پیپر میں آ جائیں، ان کے حوالہ جات تم اس میں نقل کرو، تو اسے تو تم کہتے ہو صحیح الاسناد۔ تو اگر یہ محدثین اس حدیث کو روایت کریں اور اس کی تصحیح بیان کریں، تو پھر اس حدیث سے تم کیوں انکار کرتے ہو؟ مرزا صاحب، اگر تم میں جرت ہے، اگر جرت رکھتے ہو، اگر تم کہو کہ انہوں نے کمزور روایت کو درج کیا ہے، تو پھر ان محدثین کے حوالہ جات اپنے اس ریسرچ پیپر میں سے نکال دو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کرو گے۔ اگر تم نکالو تو پھر اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو سامعین دیکھیں، ہم نے مرزا کے اصولوں کے مطابق 10 محدثین سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا کی، اور حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے نماز ادا کی۔ اور سامعین، یہ ثابت بھی ہم نے مرزا کے اصولوں کے مطابق کیا ہے، ان محدثین کے حوالہ جات پیش کیے ہیں جن پر مرزا بھی اعتماد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔